دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے جے نیوز ہیڈ لائنز کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ آپ سے گزارش اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ روزنامہ صحافت ممبئی نے شہ سرخی لگائی ہے۔ خود ساختہ گو رکشک کے ہاتھوں قتل کیے گئے پہلو خان کو پولیس نے بتایا اسمگلر۔ الور لنچنگ معاملے میں چارج شیٹ دائر، متوفی کے بیٹے بھی نامزد۔ پونے میں بارش سے گری دیوار، 17 افراد جہاں بحق۔ ہندوستانی سیکولرزم کی مضبوط بنیاد ہندو اکثریت کی رواداری کی اقدار پر قائم۔ مختار عباس نقوی کا ممبئی میں بیان۔ بی جے پی حکومت نے کرائی تھی جانچ، خامی پائی گئی تو پھر کرائیں گے تفتیش۔ پہلو خان معاملہ، اشوک گہلوٹ کا بیان۔ رام مندر کے سلسلے میں مرکزی حکومت دھوکہ دے رہی ہے، دل کی بات۔ روزنامہ صحافت کا اداریہ۔ ممبئی میں دوسرے روز بھی موسلا دھار بارش سے عام زندگی متاثر، جھیلوں کے اطراف اچھی بارش سے راحت۔ بڈگام تصادم میں ایک جنگجو ہلاک۔ جموں کشمیر میں چناؤ نہیں کرانا الیکشن کمیشن کا فیصلہ، جتیندر سنگھ کا دعویٰ۔ روزنامہ ہم آپ ممبئی نے شہ سرخی لگائی ہے، بی جے پی جیسی ہے کانگریس حکومت۔ اویسی کا بیان۔ اویسی نے کہا اقتدار میں آتے ہی کانگریس بی جے پی سی ہو جاتی ہے۔ گہلوٹ سرکار ذمہ داری سے بچ نہیں سکتی۔ اختر الواسی۔ راجستھان میں پہلو خان کے خلاف چارج شیٹ کے بعد سورا بھاسکر کو غصہ آیا، کہا کانگریس نے بھی مایوس کیا۔ پونے دیوار منہدم، 17 افراد جہاں بحق، تحقیقات کا حکم۔ مرنے والوں میں اکثریت بہار کے مزدوروں کی۔ ممبئی دوسرے روز بھی موسلادھار بارش، عوام کی پریشانیوں میں اضافہ۔ پونے اور ممبئی کے مختلف علاقوں میں حادثات کے سبب 18 افراد ہلاک۔ مراٹھی زبان کے زوال کی ذمہ دار شیوسینا، کپل پاٹل۔ شیوسینا نے طویل مدت تک اقتدار میں رہنے کے باوجود مراٹھی زبان کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہجومی تشدد کے ذریعے تبریز انصاری کی شہادت پر ملی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے آزاد میدان میں مظاہرہ۔ اردو کی ترقی و اشاعت کے لیے جامع منصوبے کی ضرورت، ہم آپ کا خصوصی مضمون، جاوید جمال الدین۔ ابھی قانون زندہ ہے کے عنوان سے ہم آپ کا اداریہ۔ قومی تنظیم بہار پٹنہ نے شہ سرخی لگائی ہے، G20 کانفرنس کے بعد مودی وطن واپسی کے لیے روانہ۔ لنچنگ کے شکار ہوئے پہلو خان کے 2 بیٹوں کے خلاف چارج شیٹ۔ پونے میں دیوار منہدم، 17 افراد ہلاک۔ برطانوی وزیر اعظم روسی صدر کے درمیان خاموش مصافحہ۔ G20 سے الگ، مودی ٹرمپ کے درمیان دوبارہ ملاقات۔ مشکل آن پڑی ہے تو گھبرانے سے کیا ہوگا، جل ترنگ، پروفیسر محمود بصری۔ گھر پر بھی توجہ دیں کے عنوان سے اداریہ۔ جگر کے خون سے لکھیں ستم کی داستاں کب تک، معصوم مراد آبادی کا مضمون۔ ممبئی اردو نیوز نے پونا میں طوفانی بارش سے دیوار گری، بچوں سمیت 17 ہلاک۔ پونا کے کونڈوا میں اندوہناک حادثہ، بلڈروں کے خلاف کارروائی۔ آزاد میدان میں ماب لنچنگ کے خلاف تنظیموں کا مظاہرہ۔ ممبئی میں دن بھر بارش۔ واٹس ایپ پر مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی، سماجی کارکن کی کارروائی کے بعد پولیس حرکت میں۔ ماب لنچنگ کے شکار پہلو خان اور ان کے بیٹے کے خلاف چارج شیٹ، کانگریس کی حرکت۔ تاج محل میں گندگی پھیل گئی، یو تنخواہ نہ ملنے سے ناراض صفائی ملازمین ہڑتال پر۔
جے شری رام کا نعرہ تشدد کے لیے ایک بہانہ، رام کا نام بدنام نہ کرو، شکیل رشید کا اتواریہ میں خصوصی مضمون، کانگریسی سرکار کا مردے پر مقدمہ، شکیل رشید کا اداریہ، روزنامہ ممبئی اردو نیوز کا خصوصی اداریہ، سرکتی جائے ہے نقاب آہستہ آہستہ، رشید انصاری کا خصوصی مضمون، باخبر کے قلم سے، امریکہ اور چین تجارتی جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر آمادہ، G20 سربراہی اجلاس میں ٹرمپ اور شی جن پنگ کی کامیاب ملاقات، بی جے پی جیسی ہے کانگریس حکومت، اویسی، ہندوستان کے خلاف انگلینڈ کی کرو یا مرو کی حالت، ہمارے نشانے پر رہیں گے ویراٹ، معین، دہلی کے کرکٹر راکیش شکلا کا انتقال، ماب لنچنگ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، نقوی کا دعویٰ، ملک کے اتحاد، بھائی چارگی اور سیکولرزم کو نقصان پہنچانے والوں کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہم سب کی ذمہ داری، پہلو خان کے خلاف چارج شیٹ داخل کیے جانے پر ویلفیئر پارٹی کا شدید رد عمل، کانگریس اب نرم ہندوتو کی طرف، تاثیر پٹنہ نے پونے میں دیوار منہدم، 17 مزدوروں کی موت، ملک میں اکثریت بہاری مزدوروں کی، گورنر لال جی ٹنڈن اور وزیر اعظم نتیش کمار کا اظہار تعزیت، جھارکھنڈ ماب لنچنگ کے خلاف احتجاجی مارچ، کھانا بنانے کے درمیان جھلس کر خاتون کی موت، علی احمد قتل معاملے میں گرفتاری، قرآن مجید تا قیامت سب کے لیے، ممبئی میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش، پہلی برسات میں ٹپکنے لگا 3000 کروڑ کی لاگت سے تعمیر اسٹیچو آف یونٹی، سشما سوراج نے سرکاری مکان خالی کیا، راج ناتھ نے جنوبی ہند میں نیول فورس کا جائزہ لیا، سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹوانے اترے گی ٹیم انڈیا، ممبئی میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش سے عام زندگی متاثر، مکان کے لیے چندر بابو نائیڈو کو کسان اپنی زمین دینے کو تیار، لوٹ کی سازش ناکام، جھڑپ میں بدماش گرفتار، اسرائیل کے وہ حقائق جنہیں سچ ماننا مشکل، ہجومی تشدد کے خلاف ممبئی میں مظاہرہ، قانون سازی کی مانگ، روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی اور تفصیلی خبر شائع کی گئی ہے، نتیش کی جانب سے امداد کا اعلان، پونے حادثے میں ہلاک بہاریوں کے لیے 15 سال طالب علم پر نامعلوم افراد کا جان لیوا حملہ، ہجومی تشدد کا شبہ، نتیش کمار کی جانب سے امداد کا اعلان، پونے ہاؤسنگ سوسائٹی کی دیوار جھوپڑوں پر گر پڑی، پہلو خان کے بیٹوں کے خلاف چارج شیٹ، کانگریس پر تنقید، کانپور میں جے شری رام نہ کہنے پر مدرسے کے تعلیم کو زد وقوف، شعبہ تعلیم اور عنقریب پیش ہونے والا بجٹ کے عنوان سے اداریہ تحریر، پاکستان میں شہید بھگت سنگھ کے مجسمے کی تنصیب، آکار پٹیل کا نقطہ نظر میں خصوصی مضمون، ہم ہندوستانی اہل پاکستان کے بارے میں بہت کچھ معلومات رکھتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ کافی کم ہے، روزنامہ سیاست، جے شری رام بولنے سے انکار پر مسلم لڑکے کو جد کیا گیا، ہمیں کانگریس حکومت سے انصاف کی توقع نہیں، پہلی بارش میں ٹپکنے لگا اسٹیچو آف یونٹی، مودی کی دہشت گردی پر عالمی کانفرنس کی تجویز کو متعدد ممالک کے حمایت دار شریک، کیا مسلمان کمزور ہے کے عنوان سے روزنامہ سیاست کا اداریہ، انگلینڈ کا آج زعفرانی لباس میں ملوث ہندوستانی ٹیم، کشمیر میں امت شاہ سرگرم، مقصد مثبت یا منفی، روزنامہ اعتماد حیدرآباد نے شہ سرخی لگائی ہے، پہلو خان کے بیٹوں اور ٹرک آپریٹر کے خلاف چارج شیٹ، اگر کوئی نقص ہوا، امریکہ کے پاس ایران میں درجنوں امکانی اہداف کی فہرست موجود،
اکبر الدین اویسی کی صحت سلامتی پر عوام کا اظہار مسرت، درگاہ حضرت برہنہ شاہ صاحب قبلہ میں حاضری۔ دبئی کے حکمراں کی اہلیہ 31 ملین پاؤنڈ کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ملک کی سالمیت بقائے اقلیت و مظالم کو روکا جائے، مولانا محمد شاد۔ دوستو یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔